حق اور باطل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان جب بنا ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ نے کہا کہ انگریز کو نکالنا ضروری ہے، اور انگریز کے نکلنے کے بعد مسلمان اور ہندو مقامی لوگ بیٹھ کر اپنی حکومت سیٹ کریں گے، اور ہندو لیڈروں نے لکھ کے دیا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو پوزیشن تھی وہ بحال کریں گے، اور انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا تحفظ اس میں تھا کہ مقامی لوگوں کو ساتھ رکھا جائے۔ تو جمعیت علماء ہند نے کانگریس کا ساتھ دیا، اور دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے سربراہوردہ مسلمان اسی ہندیے کے حامل تھے۔ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کے لیے اور لوگوں کو نہ سمجھانے کے لیے ایک جماعت پیدا ہوئی، اور انہوں نے نام اپنا رکھا مسلم لیگ، اور انہوں نے کہا ہمیں علیحدہ وطن چاہیے، مسلمان رہے یا مرے ہمیں ایک پلاٹ چاہیے۔ اس نظریے میں قابض قوم انگریز کا فائدہ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف تحریک مسلمانوں نے چلائی، 1857 میں مسلمان مارے گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ جہاد مسلمان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو چھوڑنے والے ہیں ہندوستان، تو ایسا چھوڑے کہ یہ ہمیں نکالنے والے مسلمان یہ بے آرام رہے۔ تو انہوں نے ایک طرف کانگریس کو کہا تم اکثریتی جماعت ہو، تم زیادہ ملک پر اصرار کرو، اور دوسری طرف مسلم لیگ کو کہا کہ ہم تمہیں علاقے دیتے ہیں۔ تو جو مراکز تھے اسلام کے وہ سب ہٹا دیے، جیسے دہلی، اجمیر، یو پی، سی پی، یہ مسلمانوں کے مراکز تھے، حیدرآباد، دکن، اور جہاں مسلمان نہایت کمزور تھے، سندھ اور اس سے متعلق بعض علاقے وہ مسلمانوں کو دے دیے گئے، اور اس طرح جو مسلمان وہاں رہ گئے جنہوں نے تحریک اٹھائی تھی ان کا قتل ان کے لیے جائز ہوا، اور ہندوستان چھوڑ دو کی مہم کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو دی گئی۔ تو جنہوں نے زمین کو قیمتی سمجھا انہوں نے تھوڑا سا حصہ لے کے ادھر بیٹھ گئے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو قیمتی جانا وہ وہیں رہ گئے، اور وہ آج تک اسی سزا میں پٹ رہے ہیں۔ اب بجرم عشق تو ہمیں کوشید غوغائے، تو نیز برسر باما مدی تماشائے۔ ایک عاشق اپنی معشوق کو کہتا ہے کہ آپ کی محبت کی سزا میں مجھے اوپر سولی میں چڑھایا گیا، ایک تماشا ہے، دنیا جمع ہے، آپ بھی ذرا دیکھنے تو آ جائے۔ بجرم عشق تو میں کشید غوغائے، تو نیز برسر بام آمدی تماشائے۔ خیر، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت کے دو نتیجے نکلے۔ جن اکابر علماء نے مسلمانان ہند کے تحفظ کے لیے وقتی طور پر کانگریس کا ساتھ دیا، وہ اعلیٰ درجے کے اولیاء، متقی و پارسا تھے۔ ان کے نتیجے میں ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود برقرار رکھا گیا اور مسلمانوں کو رہنے کا حق ملا۔
79 میں 7 سالہ جشن دارالعلوم دیوبند میں ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے تقریر کی اور کہا مولانا محمود الحسن اور مولانا حسین احمد تمہارے مذہب اور دین کے بڑے ہیں، انہوں نے تمہارے دین اور مذہب کے لیے قربانیاں دی، اور ہمارے وطن کے بڑے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر، ہمارے بڑوں کے ساتھ مل کر انگریز کو یہاں سے نکالا ہے۔ مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند اور مولانا حسین احمد شیخ الاسلام حضرت مدنی، اندرا گاندھی نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ ہمارے ہندوستانی اور وطنی اکابر اور لیڈر تھے اور مسلمانوں کے مذہبی لیڈر تھے۔ تو ان بزرگوں کی اس خدمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 25 لاکھ کے مجمع میں ہندوستان کی متعصب وزیر اعظم نے ان کا ذکر خیر کیا اور ان کا خراج تحسین پیش کیا۔ میں خود پنڈال میں موجود تھا، اسی وقت پہنچ گیا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی اور ان کے رفقا اور لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی اور پاکستان بنا۔ مغربی پاکستان کا جھنڈا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد نے لہرایا اور مشرقی پاکستان کا جھنڈا ظفر احمد عثمانی صاحب اعلیٰ السنن نے لہرایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دیوبندیت پاکستان کا سرکاری مذہب بن گیا۔ جب بھی انصاف کے کٹہرے میں لوگ کھڑے ہوں گے اور عدالت انصاف کی ججمنٹ کرے گی تو وہ کہے گی کہ پاکستان دیوبندیوں کا ملک ہے۔ تو ان بزرگوں کے اختلاف سے ہندوستانی مسلمانوں کا بھلا ہوا، اور ان بزرگوں کے اختلاف کر کے پاکستان آنے سے ہمارا بھلا ہوا۔ اختلاف علماء امتی رحمت، اس کا نظارہ ہے۔ اس لیے ہمارے دونوں محترم و مکرم ہیں، کسی ایک نظریے کے حامل ہونا۔ یہ آیت ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کفار باطل کا اتباع کرتے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ساتھ دیتے ہیں، اتباع کرتے ہیں حق من ربهم۔ مسلمان جس سرزمین پر بھی اسلام کے لیے خدمت کر لے اللہ اسے روشن کر دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اس طرح بیان فرماتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں۔ یعنی غزا اور جہاد کے شروع میں یہ احوال پیش آتے ہیں کہ ہم کس طرف ہو جائیں، ہم کس کے ساتھ ہو جائیں۔ پاکستان میں بڑی جماعت تھی اہل حق کی جمعیت العلماء اسلام، اور ان کے دو بڑے تھے، ایک بطل حریت اور شیر اسلام زیغم دین مولانا غلام غوث ہزاروی، اور دوسرے مجتہد علی الاطلاق فقیہ کامل شیخ الحدیث والتفسیر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب، جو مفتی اعظم اسلام کا مقام رکھتے تھے۔ ان میں بعض فروعی اختلاف نمودار ہوا، وقتی نقصان بھی جماعت کو پہنچ گیا، لیکن ان دیے دونوں کے حق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی وجہ سے جماعت کو مختلف مقامات میں عزت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر دو ہے لیکن حقیقت میں ایک ہے۔ اہل حق کے بارے میں دل بڑا وسیع رکھو، اور بعض نظریات جنہیں اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ان کا رد کرو، لیکن اہل حق جماعت سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ نقصان جماعت کا نہیں ہوتا، نقصان افراد کا ہوتا ہے۔
جماعت اکابر اور بزرگوں کی امانت ہے، اس کا آخر تک نصرت کرو اور حمایت کرو۔ اس نظریے کو سمجھ لو تو آپ کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور کبھی بھی مداہنت کے شکار نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے جی فلاں مولانا نے کیا ہے، خیر ہے نا، ہمارا لیڈر ہے، بڑا ہے نا، وہ تو ہمارا لیڈر ہے لیکن دین ہمارا ایمان و اسلام ہے، اس لیے ان کا فعل غلط ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ جو انہیں غلط کہہ کر پھر جماعت سے منحرف ہوتے ہیں، ہر دونوں باتیں غلط ہیں۔ کسی جماعتی فرد کے ہر فیصلے کو ماننا یہ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ جس فیصلے سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اس کا رد ضروری ہے، لیکن کسی فرد کے کرتوت سے حق جماعت سے دستبردار ہونا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ جس طرح آپ کا یہ ایک مقام ہے کہ توحید اور سنت کا اثبات، ہر طرح کے شرک و بدعت کا رد، اسی طرح ہر باطل کا رد اور حق کی حمایت۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ۔ حق جس طرح مساجد ہے اور مدارس ہے، اس طرح سیاست بھی ہے، اور سیاسی مولوی وہ زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں، کیونکہ مسجد اور مدرسے میں دین بیان کرنا اپنے ہم نواؤں کو ہے وہ آسان ہے، لیکن میدان کارزار میں کلمت الحق بلند کرنا دشوار ہے۔ وہ اگر واقعتاً حق کی حمایت کرتے ہیں تو وہ زیادہ اجر اور مقام کے لوگ ہیں۔ اہل حق کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے، جس طرح دینی مدارس کا تحفظ کرتے ہیں، دینی مساجد کا تحفظ کرتے ہیں، دینی تنظیمیں جو برحق ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، وہاں یہ بھی وضاحت کرے کہ جمعیت العلماء اسلام اہل حق اور موحدین اور متسننین کی واحد جماعت ہے میدان سیاست میں، اور اپنے مقدور بر وسائل اور صلاحیت سے ان کا تعارف اور نصرت کو دین کا حصہ سمجھے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو وہ غلط جماعتوں کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ الحاق یا گٹھ جوڑ وقتی چیز ہے، اور جماعت کے اصول و فروع کے ساتھ اس کو حق کے ساتھ امتیازی رکھنا یہ دائمی عمل ہے، وقتیات سے دائمات کو نہ متاثر کرے۔